ذکر تیرے یار دا مولا کریندا رے ونجاں ذکر تیرے یار دا مولا کریندا رے ونجاں تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رے ونجاں اور تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تاول ہی کروں تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تاول ہی کروں تو عرش تے نہ گنے میں ات چمیندہ رے ونجاں ذکر تیرے یار دا مولا کریندا رے ونجاں۔ حضور بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی بادشاہ، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک فار 9۔ تو آج ہم آپ کے لیے جہانیہ سٹی کی بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سٹوری کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک بھی ضرور کر لیں۔ تو حضور بڑھتے ہیں بنا کسی انتظار کے اپنی سٹوری کی طرف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ نبوت کے وارث ہوتے ہیں۔ تو آج ہم جہانیہ سٹی کے اندر بہت ہی زبردست شخصیت کے مالک مرکزی جماعت اہل سنت کے جو صدر ہیں مفتی اقبال چشتی صاحب، ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ان کے بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں، ان کے خیالات، ان کے بچپن کے بارے میں واقعات، ان کے تعلیمی سفر کا آغاز کس طرح سے کیا، یہ ساری چیزیں ان سے ہم ڈسکس کرتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں بنا کسی انتظار سے کہ اپنی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ حضور سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں خصوصی ٹائم دیا۔ جی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ میرے پاس تشریف لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ حضور آپ کا نام جہانیہ کے اندر کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ کا مخصوص جو روایتی انداز خطاب ہوتا ہے لوگ اس کے اوپر مر مٹتے ہیں۔ تو لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کے مداح، آپ کے چاہنے والے، کہ آپ نے آخر تعلیمی سفر کا آغاز کس طرح سے کیا اور اس اسٹیج تک پہنچے؟ جی میں ظاہر ہے کہ جب بندہ تھوڑا سا 5-6 برس کا ہوتا ہے تو اسکول میں داخلہ ہوتا ہے۔ میں نے پرائمری اپنے اسکول سے کیا، مختوم پور روڈ چک نمبر 10H پرائمری گورنمنٹ اسکول سے، اور پھر میں داخلہ میرا ہوا ہمارے 9 چک 9V ہائی اسکول میں۔ وہاں پہ میں نے مڈل کے کچھ پیپر رہ رہے تھے تو کچھ ایسے مسائل تھے مڈل نہ مکمل کر سکا۔ دادا جی کو بڑا شوق تھا تو انہوں نے، میرے کزن ہیں علامہ مقصود احمد صاحب نظامی دامت برکاتہم العالیہ، وہ میرے استاد بھی ہیں ابتدا کے، انہوں نے مجھے داخل کروایا تھا بورے والا میں جامعہ احیاء العلوم، بہت بڑا ادارہ ہے۔ وہاں پہ میں نے پہلے سب سے قرأت کی 2 سال، تو حفظ کا آغاز میرا وہاں سے ہوا ہے۔ تو مکمل میں نے قرآن پاک میاں چنو ونجاری میں کیا تھا۔ میرے وہ استاد تھے قبلہ شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد شفیق الرحمان صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ تو اس کے بعد آگے جو جامعہ علوم تھا وہ فارسی بھی میں نے انہی سے شروع کی تھی۔ تو 2 سال کے بعد پھر قبلہ مفتی صاحب کراچی میں چلے گئے، جامعۃ الفضان مدینہ میں دعوت اسلامی کا مرکز ہے۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد میں بھی وہاں ان کے پاس چلا گیا تھا، تو وہاں پڑھتے رہے۔ پھر وہاں سے پھر قبلہ مفتی صاحب بھی واپس آ گئے تھے۔ میرا وہاں پہ داخلہ ہوا تھا
गुलिस्तान जोहर कराची के अंदर जामिअतुल मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी है दावत इस्लामी की। तो वहाँ पे तकरीबन 700 बच्चे पढ़ते थे, गैर मुल्की भी थे, पाकिस्तान के भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कुछ अरसा मैंने पढ़ा है, फिर वापस आ गए यहाँ। तो इसी तरह बस कुछ स्कूल का हिस्सा मिला मुझे और कुछ दीनी इल्म मिला, और उसके बाद मैं अपने इलाके में पढ़ाता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी क़िबला मुफ्ती साहब ही मेरे उस्ताद हैं, जामिया उलूम के भी हैं, हिफ्ज़ के भी कुछ पारे मैंने क़िबला मुफ्ती साहब के पास ही मुकम्मल किए थे। तो उसके बाद हमारे एरिया में मैंने पढ़ाया तकरीबन 8-9 साल। सन 2002 में मैंने ये आगाज़ किया था इमामत व ख़ताबत का। तो इब्तदा थी, बस वो ऐसे ही समझे कि सीखते रहे। और उसके बाद यहाँ पर मैं आया हूँ झानिया में 2012 में, तो अब मुझे 10 साल हो गए हैं। और मेरा ज़िंदगी के अंदर एक असूल है कि मेरे जो उस्ताद कहेंगे मैं वो करता हूँ। मेरे क़िबला मुफ्ती साहब जो मुझे फरमाते हैं, मेरी कोशिश है कि मैं वो ही करूँ। मुझे लोग इधर उधर कहते हैं जी हमारी मस्जिद में आ जाएं, हमारे पास आ जाएं, ये डिमांड है वो डिमांड। तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि क़िबला मुफ्ती साहब जो फरमाएंगे मैं वही करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं, जो आज मैं हूँ, जो मेरा मकाम नाम है, ये तो मैं यही कहूँगा कि गल सारी सरकार दी है। और मेरे उस्ताद मोहतरम, ये उनकी ही दुआएं हैं, उनकी बरकतें हैं मेरे लिए। वो मेरे एक उस्ताद भी हैं, मेरे पीर व मुर्शिद भी हैं, मेरे माई बाप भी हैं। और उन्होंने हुक्म फरमाया था, दरमियान में मैंने कोई ज़िम्मेदारा शुरू कर दिया था, ज़िम्मेदार घराने से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक पहचान है। तो उन्होंने कहा था बेटा जी इतना पढ़ने के बाद अगर ज़िम्मेदारी करना था तो वो तो एक अनपढ़ भी कर लेता है। तो फरमाया था आप वो छोड़ के इधर आ जाएं। तो मैं इधर आ गया हूँ, पहले इमामत कराता रहा हूँ यहाँ पे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी खुश नसीबी है कि इसी मिंबर के ऊपर मेरे उस्ताद साहब ने 10 साल खुतबा दिया, और फिर उन्होंने हुक्म फरमाया कि बेटा इससे आगे आपने जुमा पढ़ाना यहाँ पे। तो उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नौकरी कर रहा हूँ। हजूर, अक्सर देखने में आता है कि आपके अंदर जो आजिज़ी का अंसर है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ है। तो यानी कि इतनी चाहने वाले हैं आपके हज़ारों की तादाद में, लेकिन आप जब लोगों से मिलते हैं तो लोग, अगला बंदा हेजिटेशन फ़ील नहीं करता, वो छोटे बड़े वाला फ़र्क ख़त्म हो जाता है, वो आपके इखलाक के ऊपर मर मिट जाता है अगला बंदा। ऐसी कौन सी चीज़, ये कहाँ से आपने दरवेशाना सिर्फ सीखी है? मैं ये कहूँगा कि इस्लाम हमें इखलाक और आजिज़ी सिखाता है, और भी कई पहलू इस्लाम। ज़ाहिर मजहबी बंदा तो मज़हब को फॉलो करता है। तो ये क़िबला मैंने अपने उस्तादों के अंदर देखा है। क़िबला मुफ्ती साहब जो आजिज़ाना तौर पे इतने बड़े आलिम दीन हैं कि उनके बड़े बड़े शागिर्द हैं। मदनी चैनल के ऊपर बड़े बड़े मुफ्तियान बैठते हैं, QTV के ऊपर ARY जो है उसके ऊपर बड़े बड़े मेरे उस्तादों के शागिर्द हैं। लेकिन उनकी आजिज़ी को देख के ना मुझे ख़ुद ही ये होता है कि यार इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा शेखुल हदीस, और आप बहुत बड़ी किताबों के मुसन्नफ़ हैं। सिराजी की शरह आपने लिखी है, अल-मुस्तदरक हाकिम की आपने शरह लिखी है, मुअज्जम औसत, मुअज्जम सग़ीर कबीर लिखी है, उनकी शरह लिखी है। तो इतने बड़े होकर तो उनकी सादगी को मैंने देख के मैंने कहा यार ज़िंदगी ये है। तो एक बोल उनका मुझे बड़ा अच्छा है, ये जो TV चैनल, आप तो आगे मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो वो जब कुछ चैनल्स वाले उनके पास आए तो उन्होंने इनकार किया, भी मैं नहीं ये कर सकता। फिर वो कराची छोड़ने की वजह भी यही थी। तो मैंने भी सवाल किया, भी हजूर ये क्यों आप ऐसा करते हैं? तो आपने फरमाया बेटा अपनी ज़िंदगी अपनी होती है। तो देखो वो भी इंसान है, जो लोग हैं ना जिनसे हमारा मेल जोल है। आप देखो, आप एक मजहबी पेशवा और रहनुमा हो, तो जो आप करोगे वही करेंगे लोग। तो जब आप किसी के साथ मोहब्बत से पेश आओगे तो वो भी मोहब्बत से पेश आएगा, आप इखलाक से पेश आओगे तो वो भी इखलाक। और यही मोहब्बतें बढ़ने का एक तरीका। इखलाक ये वो उरूज है जिसको कभी ज़वाल नहीं होता, अदब वो उरूज है जिसको कभी ज़वाल नहीं है। तो मैंने यही सीखा है कि इज़्ज़त करवानी नहीं करनी है। जब आप करोगे तो ज़ाहिर आपकी भी इज़्ज़त होगी भाई, इसीलिए लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। हजूर, आपका किरदार बहुत ज़्यादा रहा है अहले सुन्नत जमात के अंदर। आजकल बहुत ज़्यादा धड़ेबंदी, तकसीम दर तकसीम अहले सुन्नत के अंदर बहुत सारी तकसीम हो गई है। उसको जोड़ने में आपका किरदार बहुत ज़्यादा नुमायाँ नज़र आता है पिछले 5-6 सालों में, अगर झानिया के अंदर देखा जाए।
تو لیکن پھر وہ کسی طرف معاملہ لگ نہیں سکا، وہ پینڈنگ سے پینڈنگ ہوتا جا رہا ہے، ڈیپ ہوتا جا رہا ہے، اس کو آپ مختصراً کیا کہتے ہیں؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بڑا آپ کا اچھا سوال ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اس طرح کے سوال ہوں تاکہ ان مسائل پر بھی گفتگو کی جائے، اور مجھے دلی دکھ ہے کہ ہم کئی دھڑوں کا شکار ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ مجھے 4 سال پہلے مرکزی جماعت اہل سنت تحصیل جہانیہ پاکستان کا امیر منتخب کیا گیا، اور آج بھی الحمدللہ میں اس کا صدر ہوں۔ اسی وقت میں نے یہ کہا تھا بھی سیاست کے لیے آپ جمع ہو سکتے ہو تو کیوں نہ ہو کہ سرکار کے لیے ہم جمع ہوں۔ تو اس میں الحمدللہ کئی دوستوں نے میرا ساتھ دیا، پھر مل جل کے الحمدللہ کافی احباب تھے، ان میں بہت پیارا کردار تھا اور بڑے پیارے شخص ہیں وہ، جہانیہ اہل جہانیہ کے لیے بھی انہوں نے بڑا کچھ کیا ہے، تو مذہب کے لیے بھی بڑا کچھ کیا ہے۔ میری مراد جناب الحاج عزت ماں میرے نہایت کرم فرما مہرباں حاجی جان محمد صاحب ٹھیکیدار علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، یہ انہوں نے بڑا اس میں کردار پیش کیا۔ اور میری عرض پر باقی بھی دوست احباب تھے، جس میں شیخ اختر صاحب ہیں، رول لیک صاحب ہیں، اور کافی دوست ہیں، اس میں اشفاق صاحب ہیں، اور ہمارے علماء اکرام ہیں، مولانا فدا صاحب ہیں، مولانا مفتی یاسین صاحب تھے، بلکہ یہ اس وقت نہیں تھے، بعد میں ان کا بھی کردار رہا۔ تو کافی احباب علماء نے بھی کردار پیش کیا، مولانا قاری زوار صاحب تھے، تو کافی دوست ہیں اس میں الحمدللہ، شام مل جل کے ہم نے ان کو ایک کیا، تو اس سے ہم چلتے رہے۔ لیکن اس بار بڑی دلی تکلیف ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کیا بنا۔ ہم نے بڑی کوشش کی، اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ اسی طرح جو پہلے نظام چلتا ہے چلتا رہے، لیکن پتہ نہیں، اب اس وقت ہمارے پاس ٹائم کم تھا، اس لیے اب وقت ہے انشاءاللہ دوستوں سے مل کے پھر کوشش کریں گے کہ ان کو لے کر چلے۔ اور میری ذاتی کوشش ہے کہ یہاں ہمارے جہانیہ میں امن رہے، جہانیہ میں محبت پیدا ہو، یہاں کوئی کسی قسم کی جناب ناچاکیاں پیدا نہ ہو، لوگ اور اس سے لوگ آپس میں ملتے جلتے رہے، اور بڑی پیارا محبت، اور ہر بندہ ہی خوش تھا، ہر بندے، میری جو پہچان ہے نا، جو مجھے ہر جگہ پہ انوائٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس بات کو نا بہت بڑے بڑے لوگوں کے آگے رکھا، اور میں نے کہا یار کسی کو ملانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھو قرآن پاک کے اندر ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو تمہاری کیا لڑائی ہے؟ تم کیوں مذہب کے نام پہ کیوں لڑتے ہو؟ دیکھو مذہب کی خدمت کرو تو آپ کو عزت ملے گی، آپ کو عروج ملے گا، جب اس کی مخالفت کرو گے تو نچاکیاں پیدا ہوں گی۔ دیکھا نہیں وہ بستیاں اجڑ جاتی ہیں جہاں پہ اللہ رسول کا نام نہیں ہوتا، تو جہاں پر اللہ رسول کا ذکر ہوگا، یہاں دیکھیں کتنی مسجدیں خوبصورت ہیں، اتنے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں ہماری مسجدوں میں، ہم اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم ایک پلیٹ فارم سے چلیں، ایک پلیٹ فارم سے چلیں۔ میری اپنی ذاتی یہ رہے کوشش ہے، مجھے یہ نہیں ہے کہ میں ادھر ہو جاؤں تو یہ ہوگا، ادھر ہو جاؤں تو وہ، میں تو چاہتا ہوں سارے بھائی اکٹھے ہوں، اور الحمدللہ میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اپنے علماء کی اور دیگر احباب کی، اہل سنت کے جو ہیں ساروں کی۔ تو میونسپل کمیٹی میں بھی مجھے امن کمیٹی کا ممبر منتخب کیا ہوا ہے، وہاں پر بھی الحمدللہ ہم وہی رد عمل پیش کرتے ہیں، ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جن کا جہانیہ کی سطح پر اس کو اچھا کیا جائے۔ کوئی بھی چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں، الحمدللہ ہمارے جو افیسر حضرات وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ حضور بہت زبردست بات کی، ہمیشہ جوڑنے کی طرف ہی جانا چاہیے۔ حضور آپ کے جو مداح ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں، ان کا پیغام، بہت محبت کرتے ہیں آپ سے؟ جی میں ان کے لیے یہی پیغام دوں گا، اور میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں کسی کو پیغام دوں، لیکن میری یہ ہے کہ آپ عزت کرنی سیکھ لیں، آپ کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، آپ ادب کرنا سیکھ لیں، آپ کے ادب میں کمی نہیں ہو، کسی کو نشانہ نہ بنائیں، غلط نگاہوں سے نہ دیکھیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو اس سے الجھن میں نہ پھنسائیں کہ وہ امتحان کا شکار ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے نا آپ کے لیے دعا کرے، بد دعا کرنے والا ایک بھی نہ ہو، اور آپ مخلصانہ طور پہ چلیں، دین میں ہیں تو دین سے مخلص ہو جائیں، کام سے ہیں تو کام سے مخلص ہو جائیں، دوست ہیں تو دوستوں سے مخلص ہو جائیں۔ جب آپ ہر کسی کے لیے مخلص نظر آئیں گے، کوئی آپ کو اس کا بینیفٹ دے نہ دے، اس کا بدل دے نہ دے، لیکن خدا رسول اس کا آپ کو صلہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ والدین کی عزت کیا کریں، جو دوست ہیں وہ مخلص اس انداز میں ہوں کہ وہ سیدھی راہ پر لے کر آئیں۔
یہ دوست نہیں ہوتے کہ جو شراب کی طرف لے جائیں، زنا کی طرف لے جائیں، ڈکیٹی کی طرف لے جائیں. وہ تو دشمن ہوتے ہیں آپ کے اور آپ کے بچوں کے، آپ کے خاندان کے، آپ کی عزت و آبرو کے، ایک ایک لمحے کے وہ دشمن ہیں. اس لیے ایسے دوست بنائیں جو سیدھی راہ پر لے کر آئیں، کوئی فتنے کا شکار نہ ہو، کوئی گستاخ نہ ہو، صحابہ کا گستاخ نہ ہو، سرکار کی آل کا گستاخ نہ ہو، اللہ رسول کا بے ادب نافرمان نہ ہو. ایسے لوگوں سے بچیں اور کوشش کریں ان کی اصلاح کریں تاکہ ان کو راہ راست پر لے کر آئیں. حضور آپ کے ایک مداح نے فرمائش کی ہے کہ ہم اکثر خطاب کے اندر ایک شعر پڑھتے ہوتے ہیں، تیرے یار دا ذکر میں کریں اندر، مخصوص روایتی انداز میں اگر پیش کر دیں تو مہربانی ہوگی آپ سے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کیوں نہیں. ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار ونجا، ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار ونجا، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریں دار ونجا. اور تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تاول ہی کروں، تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تاول ہی کروں، تو عرشتے نہ گنے میں اتھ چمیں دار ونجا، ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار ونجا. حضور بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی. یہ اللہ کا دین ہے جی، یہ دوستوں کی دعائیں ہیں. دیکھو آپ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو تو اس سے آپ کی اچھی ہی آواز ہوگی. اور دوسری میں یہاں پر ایک یہ عرض کرنا اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کی دل آزاری نہ کریں. قرآن پاک کے اندر ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ نے فرمایا کسی کی برائی اس کے منہ پر بیان نہ کرو اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان نہ کرو. تو جب آپ کسی کے لیے مخلص ہوں گے تو انشاءاللہ زمانہ آپ کے لیے مخلص ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سر بہت شکریہ قیمتی ٹائم دینے کے لیے. کوئی بات نہیں جی، یہ تو آپ کا بھی شکریہ ماشاءاللہ. اور یہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور عروج عطا فرمائے کہ آپ علماء کو اس حوالے سے ترجیح دیتے ہیں. اور یہ بھی ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ سیاست کو ترجیح دیں یا سماج کو ترجیح دیں یا جو پیسے والے لوگ ہیں ان کو. آپ علماء کے پاس آئیں گے، ان کے مسائل لوگوں کے آگے رکھیں گے یا اپنے چینل کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ پتہ چلے گا بھی یہ جو کرنے والے ہیں نا یہ دنیا دار لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ یہ مسلمان بھی ہیں. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اپنے بھائی کو، دوست کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.